بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف ہتک زر کا مقدمہ جیت لیا۔ لندن ہائی کورٹ کا عادل راجہ کو ہرجانے اور عدالتی اخراجات کی مد میں 13 کروڑ روپے ادائیگی کا حکم۔ راشد نصیر پر عدلیہ پر دباؤ ڈالنے، انتخابات میں دھاندلی اور سیاستدانوں کو رشوت دینے کے الزامات بے بنیاد قرار۔ عادل راجہ کو معافی کے علاوہ آئندہ ایسا نہیں کرنے کی یقین دہانی کرنا ہوگی۔ شہید میجر سبطین حیدر کی نماز جنازہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر اطلاعات، فوجی اور سول افسران اور عوام کی بڑی تعداد کی شرکت۔ 30 سالہ میجر سبطین نے ڈی آئی خان میں فتنہ الہندوستان کے خلاف آپریشن میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ کارروائی میں 7 خوارج جہنم واصل ہوئے، بھاری تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ بھارت سمیت دیگر ممالک کی ایجنسیاں دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کرتی ہیں۔ دہشت گرد عناصر نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ہتھیار ڈالنے والے سرفراز ونگلزئی کی تہلکہ خیز انکشافات۔ کہا کہ کالعدم BLA کو بیرون ملک سے فنڈز ہوتے ہیں۔ قبائلی سردار عوام پر حقیقت عیاں کرنے کے لیے زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مسلسل 2 سال تک فلسطینیوں کی نسل کشی کے بعد غزہ میں جنگ بندی۔ اسرائیل اور حماس نے امن معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کر دیا۔ کہا کہ معاہدے کے تحت تمام یرغمالیوں کی جلد رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسرائیل اپنی فوج کا متفقہ لائن پر انخلا کرے گا۔ تاریخی معاہدے میں کردار پر قطر، مصر، ترکیے اور دیگر ثالثوں کا شکریہ۔ پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک کا کردار انتہائی اہم قرار۔ کل یا پیر کو 20 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی متوقع ہے۔ بدلے میں 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل کو معاہدے کی تمام شرائط پر عمل درآمد کا پابند بنایا جائے۔ حماس کا امریکی صدر، عرب ثالثوں سمیت تمام بین الاقوامی فریقین سے مطالبہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نے معاہدے کی توثیق کے لیے آج کابینہ اجلاس بلا لیا۔ کہا کہ تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو جلد گھر لائیں گے۔ نیتن یاہو کا امریکی صدر ٹرمپ کو فون۔ معاہدے پر دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو مبارکباد۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت۔ جنگ بندی کے بعد تباہ حال غزہ میں خوشی کی لہر۔ تباہ حال غزہ میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ جنگ بندی سے قبل اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 8 فلسطینی شہید اور 61 زخمی۔ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 67,183 افراد شہید جبکہ 1,69,841 زخمی ہو چکے ہیں۔ سعودی سرمایہ کاروں سے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سعودی شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کو یقین دہانی۔ کہا کہ سندھ حکومت وفاقی اداروں سے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ حیدرآباد تک ہر موٹر وے میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ شہزادہ منصور بن محمد بولے، ہم پاکستان میں محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری بڑھانے کے معاہدوں پر جلد دستخط ہوں گے۔ گورنر KP کو علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ موصول۔ فیصل کریم کنڈی بولے، استعفیٰ دیکھ کر پتہ چلے گا کہ مستعفی ہونے کی کیا وجہ ہے۔ کوئی قانون یا آئینی نقطہ مبہم ہوا تو استعفیٰ واپس بھی جا سکتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے واضح کر دیا۔ ایکس پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے استعفے سے متعلق شاعرانہ تبصرہ بھی کر دیا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں 26ویں ترمیم کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے نہ چاہتے تو ترمیم کو تسلیم کر لیا۔ فل کورٹ کے مطالبے کے حوالے سے جسٹس مسرت ہلالی بولی، میرے خیال میں ان ججز کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جن کی 26ویں ترمیم کے بعد تقرری ہوئی۔
بندر کے قریب ڈبل کیبن گاڑی الٹنے سے 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی، اسپتال منتقل، 2 کی حالت تشویشناک۔ جڑاوالا میں تیز رفتار ٹرک نے فیکٹری ملازمین کو کچل دیا، 3 مزدور موقع پر ہی جاں بحق، 1 تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ حادثے کا ذمہ دار ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ اور جنوبی افریقہ سے سیریز کی تیاریاں، قومی ٹیم کی لاہور میں پریکٹس۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود، کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف سے ملاقات۔